बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जुम्मे की रात है। आज जब आप वीडियो मुमकिन देख रहे हो जुम्मा हो जाएगा और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट रात है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आपको मालूम है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। वो मार्च गज़ा की हिमायत में है, लेकिन उससे पहले पंजाब हुकूमत ने पंजाब की सतह पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और इस्लामाबाद और पिंडी में इस वक्त हू का आलम है। मुख्तलिफ रास्ते कंटेनरों से भर दिए गए और शेलिंग और हर तरह की सूरत हाल जो है उसके लिए TLP के कारकुनों को जो है वो तैयार और आमादा रहना पड़ेगा। और ज़ाहिर सी बात है कि उनके लिए नई बात नहीं है। गुज़श्ता रोज़ जुमेरात के दिन लाहौर में क्या हुआ, इस्लामाबाद में क्या हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी कहाँ पर है, वो कोई वीडियो बयान क्यों नहीं दे रही है, और उनके छोटे भाई अनस रिजवी वो भी कहाँ गायब हैं। इन दोनों भाइयों की गैर मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अहम ऐलानात किए गए और साथ ये कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बयान बहुत शद्द मद के साथ इस वक्त पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। इस पर भी बात करेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द नूर वली जो है अपने अंजाम को पहुंचा, जो भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैला रहे थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे थे। उनके बारे में मुतज़ाद खबरें हैं कि वो अंजाम तक पहुँचे। इन खबरों में कितनी सदाकत है, क्योंकि आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे होने जा रही है, उस वजह से भी डिटेल बताएंगे। और इमरान खान साहब ने बिलाखिर तालिबान के बसाने से मुतालिक एक वजाहती बयान भी जारी किया। ये तमाम चीज़ें आपके साथ रखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूँ आपको और हमारा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जनाब TLP के इस धरने, और इस धरना तो नहीं कहे, बेसिकली ये लॉन्ग मार्च है गज़ा के नाम से है, गज़ा के मजलूमों की हिमायत के लिए है, लेकिन इसको बिल्कुल एक ऐसा बना दिया गया है जैसे लग रहा है कि ऐसा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, रियासत के ख़िलाफ़ हो या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, जबकि ऐसा नहीं है। तलाल चौधरी के स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े दावे और ये कि जनाब ये गुलेलें, ये शीशे, समझ नहीं आ रही कि कर क्या रही है हुकूमत। माजी में भी ये लोग आए, यहाँ पर एहतजाज किया, पर यहाँ बैठे रहे, यही राना सनाउल्लाह साहब थे, मुज़ाकरात की, उठ के चले गए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि गज़ा के नाम पर आने वालों को आपने, ना तो वो आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप मसनूआत का जो है बाइकाट करें या किसी सफ़ीर को निकालें या किसी कोई और काम करें, फिर क्या बचा है? ये एक सवाल हर ज़ी शऊर के जहन में है। बहरहाल लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फ़ारूक हसन साहब रुकन तहरीक लब्बैक शुरा है उन्होंने की और कुछ हक़ाइक़ जो है उन्होंने सामने रखे। और अब जब मेरी ज़राए से मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही थी, लाहौर के कुछ सहाफ़ियों से और कुछ जानने वालों से और कुछ जो बड़े घर से, अभी तक नून लीग किसी खप में मुब्तला है। वो मुज़ाकरात करने, वो बातचीत करने, नहीं मालूम कि फॉर्म 47 पे आने वाली हुकूमत में इतना क्या जोम है कि पब्लिक की सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन वो समझते हैं जनाब कि बस साड़ी गल हो गई है, कोई बात नहीं करनी, कोई राह हल नहीं निकालना। जबकि जब तक मेरा ख्याल है, जब मैं अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, TLP वाले बात करना चाहते हैं, वो मुज़ाकरात चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से एक एहतजाज शुरू हो और वो इस्लामाबाद पहुँच कर अख्ताम हो जाए। कोई धरना नहीं होगा, कोई लंबा नहीं होगा, बस एक अलामती तौर पर एहतजाज होगा और उसको करना चाहिए, ये बात है। लेकिन पता चल रहा है कि जनाब IG, DIG, चिड़ियाघर वाले दूसरे तीसरे रब्ता कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे तो नून लीग नहीं करे, मरियम सरकार नहीं करे। मरियम साहबा को लगता है कि उसकी हुकूमत इतनी मजबूत है कि ताकतवरों की जब तक आशीर्वाद उसको कौन हिला सकते हैं। अवाम जाए डेल लाइन, वैसे भी इक़्तिदार में आना है तो इन्हीं से बना के रखनी है। अवाम क्या होते हैं, उनके वोट क्या होते हैं, चुराओ और खा जाओ, उस अदालतें साथ, जज साथ, हर कोई साथ है। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि सियासी एक्टिविटी को बंद कर दें, PTI को एहतजाज न करने दें, TLP को एहतजाज न करने दें, नून लीग के साथ, आप नून लीग कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के साथ मामलात एक फ़र्जी करते ना, गोलाबारी करके आप जो है वो करें, बाकी कुछ भी नहीं करें। क्यों? आखिर क्यों? ये एक सवाल है, सबका सवाल है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये कि अचानक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक स्टेटमेंट ट्विटर पर वायरल होता है। और माज़रत के साथ, मेरे आज तक मुझे अपील नहीं किया, जब
سابق عمران خان صاحب کے دور میں بھی انہوں نے باقاعدہ ایک کردار ادا کیا تھا اس نیگوسیشن کا. تو عمران خان اور سول حکومت اور ان کے ماتحت ادارے وہ جو کام کر رہے تھے، ماتحت تو وہ بھی ہیں، لیکن جب وہ احتجاج اور اس پہ مذاکرات کر رہے تھے، اور یہاں پہ علماء کی ایک ٹیم، صاحبزادہ حامد رضا، حامد سعید کاظمی اور بڑی شخصیات، دینی شخصیات یہاں پہ رمادہ ہوٹل میں قیام پذیر تھے. اور بنی گالا میں خود گیا تھا وہاں پر، میرے پاس ایکسکلوسیو اس وقت کی ویڈیوز ہیں، گو کہ اب چینل ڈیلیٹ ہو گیا، اس پر نہیں ملیں گی، لیکن مجھے آج بھی یہ باتیں یاد ہیں. چیزیں طے ہو رہی تھیں، لیکن اچانک مفتی منیب الرحمان صاحب نے انٹری ڈالی، اور وہ ایک پیسوں والی سرکار. اب AKD کوئی بھی نہیں جانتا، ایون کہ TLP والے بھی نہیں جانتے، لیکن کیونکہ مفتی صاحب ساتھ لے کے آ گئے، اور وہ ایک ایسا ایک امیج پورٹرے کیا اس وقت، پورٹرے کیا یا ہوا کیا کہتے ہیں نا، پرسیپشن از مور پاورفل ایز ریالٹی. جو تاثر ہوتا ہے وہ جو بن جائے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، حقیقت بھلے کچھ بھی ہو. تو اس وقت بھی انہوں نے کردار ادا کیا، اور پھر وہ ایک خفیہ لفافے میں بند معاہدہ ہوا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا آج تک. کیونکہ میں نے کچھ چیزیں نکالی تھیں، لیکن نہ جماعت کی طرف سے اس کو لیک کیا گیا، بتایا گیا، کسی کو اعتماد میں لیا گیا، نہ انہوں نے. اب وہ اچانک کہتے ہیں کہ جناب احتجاج نہ کریں. جب گھر والے راضی تو کہنے لگے کی کریے قاضی، وہ راضی ہو گئے. بھائی 60-70 ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں، اگر وہ گھر والے راضی ہو بھی گئے تو احتجاج ہو جائے گا، تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اور اب انہوں نے پھر ایک یو ٹرن لیتے ہوئے ایک بیان لیا، اب ایک اور جاری کیا کہ جناب مجھے بتایا، سوشل میڈیا پہ پتہ چلا کہ شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، اس کی نہیں ہونا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے. تو حضور والا آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میرے بچے ہیں تو بچوں سے رابطہ کر لیتے، بات ہی کر لیتے. ایک فون کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ کو ضروری ہے کہ ہر بات اپنے ٹویٹر پہ کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، عمران خان PTI سے متعلق کرتے رہے وہ، آپ ظاہر ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے یہ کر دیا. اس پہ اب TLP کے اندر بھی ایک بڑی جو ہے وہ پریشانی بھی ہے، اور لوگ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ان صاحب نے کوئی رول ادا کیا بھی جو مجھے لگ رہا ہے تو وہ قبول نہیں کریں گے. یہ بڑی کنفرم خبر دے رہا ہوں. اب ان کے وہ عزت اور احترام TLP کے اندر نہیں رہا جو پاک صاحب کا دور میں تھا. اس اسٹیٹمنٹ نے بہت سے لوگوں کے دل توڑے کہ آپ ایک اچھے کاز کے حوالے سے ہونے والے اس کو جو متنازع بنا دیا. 2 دن پہلے تک جماعت نے کیا، باقیوں نے کسی کو اعتراض نہیں ہوا. ادھر بھی باقاعدہ درخواست دی کہ انتظامیہ کو. بہرحال کیا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد میں موبائل سروس بند کرنے پہ غور کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کل صبح یعنی کہ جمعے کی صبح موبائل سروس پنڈ اسلام آباد اور لاہور کی ہو جائے گی بند. دوسری جانب تحریک لبیک کی جو مجھے پالیسی انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں، سمجھ پا رہا ہوں، جو ذرائع بھی ہمارے گئے، انہوں نے یہ نہیں ہے کہ ایک قافلہ ٹھیک ہے، مسجد رحمۃ اللہ علیہ میں ایک بڑی تعداد، ایک اچھی تعداد موجود ہے، جمع ہے اس وقت بھی، لیکن کچھ لوگوں کو انڈیویجولس کہا ہے کہ وہ پہنچے. میں نے شروع میں انٹرو میں کہا تھا کہ سعد رضوی کدھر ہے اور انس رضوی کدھر ہے. سعد رضوی لاہور میں ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ، موبائل بھی آف ہے. اور کل جمعے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہیں، کیا ہیں، کس طرح لیٹ کرتے ہیں. دوسرا بھائی پنڈ اسلام آباد پہنچ گئے، خبر دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، وہ ادھر پہنچ چکا ہے. دونوں جگہ پہ دونوں بھائی ڈیل کریں گے. اور بڑے اہم ذمہ دار بندے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مجموعے کو جب کنٹرول یہ 2 بھائی کر سکتے ہیں پھر تو کوئی اور تو نہیں کر سکتا. ہم میں تو اتنا دم خم نہیں ہے کہ ہم کہیں اور لوگ ٹھہر جائیں. بہرحال جمعے کے بعد کل بعد از نماز جمعہ بڑے احتجاج کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، اور یہ صورتحال ہے. ہاں اب آتے ہیں جناب غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق جناب قاری سیف اللہ محسود، خالد محسود، اور اس کے علاوہ جو اسپانسرڈ ٹیررزم کر رہے ہیں ان کے سربراہ نور ولی محسود جو سمجھے جا رہے جانشین ہیں، یہ سارے کہتے ہیں کہ ایک ایریل سٹرائک میں مارے گئے ہیں. آج دن 2:30 بجے اہم پریس کانفرنس ہے، DGSPR اہم معلومات شیئر کر سکتے ہیں اسی تناظر میں، افغانستان تناظر میں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی ایک بیان جاری ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بار بار یہ نون لیگ والے لا کر بسایا، یہ کیا، شرم بھی نہیں آتی، اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں.
بسایا تم نے، آخری معاہدے کو حتمی شکل تم نے دی، کابل میں خواجہ آصف گئے ہوئے تھے، ساری باتیں آن ریکارڈ ہے. پھر جھوٹ منہ پہ مکر جانا، اکا مکر جانا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا جناب 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا، ملٹری قیادت نے، مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا تھا. اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. مگر ملک میں دہشت گردی کے اس دور میں بسائے گئے دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، ان کے دور میں پیدا ہوئی ہے. قوم کو بتایا جائے کہ کون سے دہشت گرد کب کہاں اور کیسے بسائے گئے، یہ مطالبہ ہے. تو بہرحال یہ صورتحال جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ دیکھتی ہیں آج DGSPR ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے، اور دوسری اسلام آباد میں ٹریفک پلان جو ہے وہ مرتب کر دی گئی، ڈائیورشن بتا دی گئی ہیں کہ جو پنڈی سے آنے والے ہیں، ٹی چوک سے آنے والے ہیں، اسلام آباد میں داخل ہونے والے ہیں، فیض آباد کی طرف آنے والے ہیں، مری روڈ سے آنے والے ہیں، مری روڈ دوسرا بارہ کوٹ سے آنے والے کہاں سے کیسے اپنی منزلوں کو پہنچ سکتے ہیں. بہت لمبا پلان ہے جس کو میں بتانے میں ٹائم لگے گا. آپ اسلام آباد ٹریفک پولیس کے ٹویٹر ہینڈل پہ چلے جائیں، میرے ٹویٹر ہینڈل پہ چلے جائیں، آپ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے کیسے پہنچا جا سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ مزید اپڈیٹ دیں گے. فیڈ بیک سے آگاہ کرنا ہے. اور آخر میں جاتے جاتے میں TLP کے ان افراد کے لیے میں ضرور پیغام چھوڑوں گا جن کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہماری وجہ سے مشہور ہوئے. بھائی ہاتھ تھے چھاڑ دے. میں نے چینل بھی بدل دیا ہے. اب آپ یہ میں بعض کی بات کروں، اکثر کی بات نہیں کر رہا. مجھے شورا کے لوگوں نے فون کیے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا تاثر ہے تو ہم اس کو دور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور کبھی بھی نہیں، ہم ایسے ہیں نہیں، ہم میڈیا کی وجہ سے ایسی زبان نہیں رکھتے، اور ہماری یہ تربیت نہیں ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ پریس کانفرنس میں بھی اس کا باقاعدہ برملا اظہار کیا گیا لاہور میں، اور ایون کہ انہوں نے اپنی طرف سے سیکیورٹی دینے کی بھی بات کی ہے کہ کوئی بھی دوست آنا چاہتا ہے کوریج کے لیے ہمارے راستے کھولیں. لیکن وہ افراد کے جو شیطانگی کرتے ہیں، جو شیطان پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے اطلاع میں کہ تسی نہ سبسکرائب کرو تو نہ ویڈیو شیئر کرو. ہٹ جاؤ، ساڑے مگنوں لے جاؤ. اللہ حافظ ناصر.